حیدرآباد کیا دھرمشالہ ہے؟ جاگو حیدرآبادیوں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حیدرآباد تو یقیناً تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مگر حیدرآبادیوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہی شہر میں بیگانے ہوتے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں یہ کہاوت کافی مشہور ہے کہ ہمارے بچے کچھ کام نہیں کرتے، ان کو صرف چبوتروں پر وقت گزارنا آتا ہے۔ حقیقت میں یہ بات سراسر غلط ہے۔ حیدرآبادی نوجوان اپنی قابلیت سے کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے، مگر ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اپنے ہی شہر میں موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان مجبوری میں اپنے عزیزوں کو اپنے شہر حیدرآباد کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا کر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ حیدرآبادیوں کی ہمدردی، محبت، اپناپن کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے ریاستوں سے حیدرآباد آنے والے مائیگرنٹ لیبرز، پروفیشنلز حیدرآبادیوں کا حق چھین رہے ہیں۔ جاگو حیدرآبادیوں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حیدرآباد کے باصلاحیت تعلیم یافتہ نوجوان نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کیب ڈرائیور، سویگی، زومیٹو یا دیگر کمپنیوں میں ڈیلیوری بوائز کا کام کرنے پر مجبور ہیں۔ سروے کے مطابق حیدرآباد میں موجود چھوٹے بڑے آئی ٹی اور دیگر کمپنیوں میں دہلی، گجرات، بنگلورو، مہاراشٹرا کے ملازمین کی تعداد 80% سے بھی زیادہ ہے اور بڑے پوسٹوں پر قابض ہیں۔ مقامی حیدرآبادی ان کے انڈر مینجمنٹ کام کر رہے ہیں یا آئی ٹی میں کیب چلا رہے ہیں۔ ہاسپٹلز میں کیرلا، آسام، مہاراشٹرا، ریئل اسٹیٹ میں آندھرا پردیش، ہیئر سیلون میں مقامی افراد کم، دہلی، یو پی، بہار کے افراد زیادہ ہیں۔ الیکٹرانکس میں گجرات، راجستھان، جویلری میں بنگال اور کولکتہ کے افراد بھرے پڑے ہیں۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ مایوس نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہوٹلز، بڑے شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، آئی ٹی اور دیگر کمپنیوں میں خدمات انجام دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں سستی محنت کو ترجیح دے رہی ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو حیدرآباد کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا حیدرآبادیوں کو اپنے ہی شہر میں کمانے اور ترقی کرنے کا حق نہیں ہے؟ حیدرآباد کے ہیئر سیلون سے لے کر بڑی کمپنیوں تک، آئی ٹی سے لے کر کنسٹرکشن تک، کسی بھی کمپنی میں دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مائیگرنٹس کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس، بار، بڑے شاپنگ مالز اور دیگر کمپنیوں میں دہلی، اتر پردیش، بہار، آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں کے مائیگرنٹ لیبرز اور ادر پروفیشنلز کم تنخواہ میں کام کر رہے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے کمپنیاں مائیگرنٹس کو موقع دے رہی ہیں جو کم تنخواہ میں 12 گھنٹے کام کرتے اور ایک کمرے میں 15 سے 20 مزدور رہ کر کرایہ ادا کرتے ہیں۔ مائیگرنٹ لیبرز اور ادر پروفیشنلز کی وجہ سے حیدرآبادیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں مائیگرنٹ لیبرز ماہانہ 10 تا 15 ہزار روپے تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ سستے مائیگرنٹ لیبرز کی وجہ سے حیدرآبادی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو اپنے خاندان کی کفالت، گزر بسر کرنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اچھے کیریئر کا خواب دیکھنے والے حیدرآباد کے لاکھوں تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ جاگو حیدرآباد کے نوجوانوں، جاگو! اپنے ہی حیدرآباد میں حیدرآبادیوں کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں انفیئر امپلائمنٹ کی وجہ سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنے خوابوں پر سمجھوتا کرتے ہوئے کم تنخواہوں پر کام کرنے یا بے روزگار رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک امپلائمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف، عزت اور حیدرآبادیوں کے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے حق کا سوال ہے۔ حیدرآباد میں ہر جگہ امپلائمنٹ میں حیدرآبادیوں کو پہلا موقع دیا جانا چاہیے۔ حیدرآباد کے نوجوانوں کو بہتر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کرتے ہوئے کمپنیوں میں مقامی افراد کو امپلائمنٹ کے سلسلے میں پہلا موقع دیا جائے، اور کاروباریوں کو چاہیے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کی قدر کرے اور انہیں وہ موقع دیا جائے جن کے وہ حقدار ہیں۔
حیدرآبادیوں کو ایمپلائمنٹ پریورٹی دی جانی چاہیے۔ اگر اپنے ہی شہر کے لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو حیدرآباد کے نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے، حیدرآبادی نوجوان اپنے حق کے لیے اور انفیئر ایمپلائمنٹ کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنی آواز کو حکومت تک پہنچاتے ہوئے اپنی بات منوانے پر مجبور کریں اور حیدرآبادی ہونے کا ثبوت دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر #حیدرآبادی ڈیزرو بیٹر کے ذریعے اپنے حق کی آواز اٹھائیں۔